बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। तो बिल्कुल जनाब, छुट्टियां भी करीब अब ख़त्म होने जा रही हैं और हम लोग अच्छे टाइम पे शुरू करने जा रहे हैं नई बुक मुताले पाकिस्तान की फेडरल बोर्ड, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन ने प्रिंट की है। ये नई किताब आ चुकी है, बड़ी किताब है और अगले साल इंशाल्लाह मैट्रिक की भी चेंज हो जाएगी। उर्दू में भी आ चुकी है, इंग्लिश में भी आ चुकी है। तो वन बाय वन तमाम चैप्टर्स शुरू करते हैं। पहले उर्दू का एक दफ़ा पूरा बुक मुकम्मल करते हैं, उसके बाद इंग्लिश की बारी आएगी। मैं इस बुक का जो लिंक है वो भी शेयर कर दूंगा, जो चैनल का डिस्क्रिप्शन होता है वो लाजमी देखा करें, उसमें अगली वीडियो का लिंक भी दिया होता है। क्योंकि जो नेशनल बुक की वेबसाइट है उसमें इस बुक के कुछ चैप्टर्स अवेलेबल हैं, मैंने भी वहाँ से डाउनलोड किए थे, बाकी फिर बाद में मैंने किताब ले ली है, तो उसका लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो चलते हैं जनाब किताब के अंदर। थोड़ा सा जनरल आपको आइडिया दे दूँ कि 9 जो है हमारे यूनिट्स हैं ओवरऑल। नज़रियाती बुनियाद, पाकिस्तान का क़याम, सरज़मीनी पाकिस्तान, जोग्राफिया, आबो हवा, माहौलियाती ख़तरात, आबी वसाइल, आबादी का ढांचा, नमू, ज़राअत, मवेशी, माहीगीरी। ये वो चैप्टर्स हैं जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये पहले तकरीबन मिलते जुलते ये सारे मैट्रिक में होते थे और अब ये 9th में शामिल कर दिए गए हैं। टोटल 9 चैप्टर्स हैं। एक बात ध्यान में रखें, अभी इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं क्योंकि नई किताब है, ये एक्सपेरिमेंटल एडिशन है। कुछ किताब के MCQs मिस हैं। इंग्लिश की बुक में लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं एक चैप्टर के, इसमें नहीं दिए हुए, तो वो फिर आपको मैं साथ साथ बताता जाता हूँ और हम लोग निज़ाम सेट करते जाएंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं जनाब। पहले एक्सरसाइज मुकम्मल करते हैं इसकी। चैप्टर नंबर 1 तारीख़ पाकिस्तान। ये वही चैप्टर जो आप पहले पढ़ते रहे हैं, नज़रिया क्या होता है, उसके बाद नज़रिया अल्लामा इकबाल, नज़रिया पाकिस्तान कायद आज़म, नज़रिया पाकिस्तान सर सैयद, जो ब्रिटिश कॉलोनिज़म था उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। पहला MCQs है, आइडियालॉजी का क्या मतलब होता है। आइडियालॉजी का मतलब होता है द साइंस ऑफ आइडियालॉजी, यानी नज़रियात की साइंस। मंदरजा झैल में से कौन सा बयान नज़रिया के किरदार से मुताबिकत रखता है। नज़रिया मकासद की तकमील का बायस बन सकता है, ये दुरुस्त बात है। नज़रिया पाकिस्तान का बुनियादी मकसद क्या था। मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का असूल, एक अलग कौम बनाना। पहले एक अलग कौम तस्लीम करवाना और उसके बाद फिर इस कौम के लिए अलहदा मुल्क बनवाना। जब ये जो MCQ नंबर 4 है, ये इसमें एक इशू आपको मैं समझा देता हूँ। जो उर्दू में स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है, उसका जवाब इसमें से कोई भी नहीं है। सवाल असल में ये नहीं पूछा गया कि माशी अदम मसवात की वजह क्या थी, वो तो वजह यहाँ पर लिखी हुई कोई नहीं है। सवाल ये कि जब माशी अदम मसवात मुसलमानों को हिंदुस्तान में मिली तो उसका सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला। आपकी आसानी के लिए मैंने इंग्लिश की बुक से ये MCQ यहाँ पर कॉपी किए हुए, वहाँ ठीक लिखा हुआ है स्टेटमेंट। वहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट वाज वन सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस, कोई एक सबसे बड़ा एक सिग्निफिकेंस नतीजा बता दें जो कि इस अदम मसवात की वजह से पेश आया। तो उसका जवाब फिर यही है, समाजी और इक़्तिसादी इंसाफ और सियासी नुमाइंदगी के मतलबात की तरक्की मुसलमानों का एक बुनियादी नुक्ता बन गया था। इसलिए जो पेज नंबर 8 पे टॉपिक अदम मसवात का जुमला ज़रूर लिखा हुआ है, मगर वो और चीज़ है और यहाँ पर और चीज़ पूछी गई थी। तो हो सकता है जब नई किताब आए तो ये स्टेटमेंट चेंज हो जाए, तो उसका MCQ को जवाब दाल ही रहेगा। अब नौबदियाती दौर में मुसलमानों की जो समाजी और सियासी पसमानदगी थी, इसमें किस चीज़ ने सबसे अहम किरदार अदा किया। अहम ओहदों पर और सियासी फैसलों पर मुसलमानों की नुमाइंदगी इंतहाई कम थी, बल्कि हिंदू और बाकी कौमें जो हैं वो इन ओहदों पर बुरजमान थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किन बुनियादी अकायद और इज़हार ने नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद रखी। कायद आज़म का बुनियादी असूल थे इत्तेहाद, जमहूरियत, अक़लियतों के हकूक़ और समाजी इंसाफ के असूलों ने नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद रखी। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा और अकायद के किन पहलुओं ने बानी नज़रियात पर, पाकिस्तान के नज़रियात पर नुमायाँ असर डाला। इस तरह अल्लामा इकबाल की अगर बात की जाए तो उनका नज़रिया इस्लामी तशख़्ख़ुस, इत्तेहाद, खुदशनासी, अपने आप को पहचानना, खुदी और रूहानी तजदीद को फ़रोग़ देना, ये वो चीज़ें थी जिनसे नज़रिया हमारा पनपा। मतन के मुताबिक इस्तेमार का बुनियादी मकसद क्या है। इस्तेमार कहते हैं जब कोई दूसरा मुल्क बाहर से आकर आपके इलाके के वसाइल पर कब्ज़ा कर ले और ख़ुद फ़ायदा उठाए, बजाय उस इलाके को तरक्की दे, अपने मफादात के लिए वहाँ पर कब्ज़ा करे और इन ज़राए का इस्तेमाल करे, इसको इस्तेमार कहते हैं। इस्तेमारी खित्ते के वसाइल पर कब्ज़ा करना और उनसे फ़ायदा उठाना। अगला जनाब MCQ,
برصغیر پاک و ہند کے سماجی ڈھانچے پر برطانوی استعمار نے کیا اثرات مرتب کیے؟ جب ہم پہ قبضہ تھا برٹش کا تو سب سے بڑا نقصان ہمیں کیا ہوا کہ تعلیم اور ملازمت تک محدود رسائی ہوگی. ہم نے پڑھا ہے کہ مسلمانوں نے انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے انکار کر دی یا نہیں کرتے تھے تو وہ پھر ہر لحاظ سے پیچھے رہ گئے. سر سید احمد خان کے تعلیمی اقدامات کے بنیادی مقاصد میں سے ایک اہم پوائنٹ یہ تھا کہ سائنسی تعلیم حاصل کی جائے اور لاجیکل تھنکنگ منطقی سوچ کی حوصلہ افزائی کی جائے. لو جی 10 MCQ ہو گیا. اس کے بعد شارٹ کوسچن. نظریہ پاکستان کا بنیادی اصول کیا ہے؟ پیج نمبر 6. پیج نمبر 6 ڈیفینیشن اصول بتانا ہے. اس وقت ہم لوگ پیج نمبر 6 پہ ہی ہیں. تو یہ ہے جی نظریہ پاکستان سے مراد ایک علیحدہ مملکت کا قیام ہے. ایک بات جس میں برصغیر کے مسلمان قرآن و سنت کے مطابق اسلامی اقدار اور نظریات کو محفوظ رکھ سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے شاندار اصولوں کے مطابق گزاریں. یہ وہ نظریاتی بنیاد ہے جس میں برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے تشخص، حقوق، الگ ملک اور قومی فلاح کے لیے جدوجہد کی. جناب یہیں سے ریلیٹڈ سوال اسی کا اگلا حصہ ہے کہ نظریہ پاکستان کا ملکی نظام پر پھر کیا اثر پڑا، سسٹم پہ کیا اثر پڑا نظریہ پاکستان کا. یہیں سے آگے جواب ہے. اس کو میں ہائی لائٹ ڈفرنٹ رنگ سے کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ مکس اپ نہ کر دیں. پاکستان کے وجود کا دار مدار اس نظریے پر ہے جس نے اسے جنم دیا، یعنی نظریہ پاکستان. آگے لکھ دیں. برصغیر کے مسلمانوں نے اس نظریے پر پاکستان کی بنیاد رکھی تھی اور یہی نظریہ اسے مضبوط اور مستحکم رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پاکستان بنیادی طور پر اسلامی تعلیمات کی عملی شکل دینے کے لیے قائم کیا گیا ہے. جو آج ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں، ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ جو بنیادی اصول ہیں یہ وہی ہیں جو کہ آج سے صدی پہلے نظریہ پاکستان کی صورت میں ہمیں بتا دی گیا تھا. یہ وہی چیزیں ہیں جن پہ قائم رہ کر ہم اپنے ملک کو اور اپنے عوام کو مضبوط اور ترقی اور خوشحالی دے سکتے ہیں. یہ بات جہاں بتائی جا رہی. تو ایک پیراگراف میں 2 جواب آ گئے. اوپر والا جو ہے وہ شارٹ نمبر 1 تھا اور نیچے والا جو ہے وہ شارٹ کوسچن نمبر 2 تھا. میں نے مینشن کر دی. جناب تیسرے شارٹ کوسچن کا جواب کتاب میں نہیں ہے. بہت سے بچے کہیں گے سر جی کتاب پیج نمبر 12 پہ ہے بادشاہو. تو میں کہوں گا کہ نہیں بادشاہو، پیج 12 پہ یہ بات نہیں ہے. یہ کنسیپچول سوال ہے. علامہ اقبال کا انفرادی اور گروہی خود اکائی پر زور کس طرح قومی ترقی کے پاکستان کے اہداف میں عماں ہوا؟ اصل میں بتانا یہ کہ جو علامہ اقبال کا فلسفہ تھا خود آگاہی اور انفرادی اور گروہی، اس کا پاکستان کی ترقی اور اہداف میں کیا اثر پڑا، کیسے ہم اس کو آپس میں ریلیٹ کر سکتے ہیں. پیج نمبر 12 پہ اس کا ذکر ضرور کیا گیا ہے، پر یاد رکھیں وہاں پر یہ نہیں بتایا جا رہا، وہاں اور چیز بتائی جا رہی ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ دیکھیں یہ جملہ اور ہے. اقبال نے مسلمانوں کو اپنی صلاحیتوں کے ادراک، ذاتی ترقی پر کام کر کے تعلیم کی. انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمان انفرادی اور گروہی خود آگاہی کو فروغ دے کر سماجی اقتصادی رکاوٹوں پر قابو پا سکتے ہیں. ان کے نزدیک ذاتی نشومات نہیں ضرورت جتنی پاکستان کی ترقی. یہ تو ایک پہلے بات کی گئی کہ ایسا کرنا چاہیے. سوال یہ ہے ہوا کیا؟ پاکستان کی ترقی کے اہداف میں ہم آہنگ ہوا کس طرح؟ اس کا جواب جناب میں نے لکھ دی ہے. آپ اسکرین شاٹ لے لیں یا کاپی پین سے نکال کے ویڈیو کو روکیں اور آپ یہ اس کا جواب لکھ لیں. شارٹ کوسچن نمبر 3. علامہ اقبال کا نظریہ خودی اور خود آگاہی پاکستان کی قومی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اقبال کی تعلیمات فرد کو خود آگاہی اور اپنی قدر و قیمت کو پہچاننے کی ترغیب دیتی ہے. ان کے خیال میں ایک قوم کی ترقی کا انحصار انفرادی ترقی اور خود آگاہی پر ہوتا ہے. اس طرح اقبال کی انفرادی اور قومی خود آگاہی پاکستان کے قیام کا باعث بنی اور اس کے ترقی کے مقاصد سے بھی ہم آہنگ ہوئی. اسے کہتے ہیں مثالہ لگانا. تو یہ اس کا جناب آپ جواب ہے. یہ شارٹ کوسچن نمبر 3 کا جواب ہے. اسکرین شاٹ اس کا لے لیں، روک کر آرام سے اس کو لکھ لیں. کنسیپچول فیڈرل بورڈ. لو جی برطانوی استعمار کی تعریف کریں. واٹ از مین بائی برٹش کولونیزم؟ پیج نمبر 14. یہ جناب ڈیفینیشن. برصغیر پاک و ہند میں برطانوی حکمرانی کا دور 1858 سے 1947 تک ہندوستان اور پاکستان کی آزادی تک جاری رہا. اسے برطانوی استعمار کہلاتا ہے.
برطانیہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد بر صغیر کا جو کنٹرول ہے سنبھالنے والے ادارے نے کمپنی کے اثاثوں پر قبضہ کر لیا اور براہ راست حکمرانی قائم کر دی. پہلے آپ کو پتہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی بنی 1600 میں، لیکن اس کا اصل مقصد ہندوستان کے ذرائع پر قبضہ کرنا اور یہاں پر کنٹرول حاصل کرنا تھا، جن کو 257 سال لگے. آخر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کر دی گئی اور ڈائریکٹ جو بادشاہ تھا، کنگ یا اس وقت ملکت تھی، انہوں نے ڈائریکٹ پھر جو ہے نا کنٹرول کرنا بر صغیر پر شروع کر دیا. آخری شارٹ کوسچن اپنے وقت کے، اچھا یہ سوال ریپیٹ ہو رہے ہیں. یہاں پوچھا جا رہا ہے مختصر وضاحت کریں سر سید احمد خان کے کردار کی. نیچے لانگ سوال بھی ہے، تفصیل سے وضاحت کریں. انگلش کی بک میں یہ سوال مس ہے، انگلش والوں کو بعد میں کرا دوں گا. تو یہ بات اب سمجھنے والی ہے کہ ہر چیز بڑی شاندار طریقے سے یہ کتاب بنائی جا رہی ہے. نمایاں کردار کی مختصر وضاحت کریں، یہ شارٹ کوسچن ہے، اور تفصیل نوٹ لکھیں، یہ لانگ سوال ہے. تو فی الحال لانگ سوال تو بعد میں کرتے ہیں، پہلے شارٹ کوسچن کو اس کے ساتھ مکمل کر لیں. پیج نمبر 5، پیج نمبر 16 سوری، سر سید احمد خان. جی ایک مسئلہ کے طور پر سر سید احمد خان کا کام تحریک پاکستان کی کامیابی میں بڑا حصہ تھا. ٹھیک ہو گیا. پہلے تو انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں ہندوستان میں مسلم قوم پرستی کے رہنما بن گئے. 1867 آپ نے پڑھا تھا، 1867 میں جب اردو ہندی تنازع ہوا، اس کے بعد سے پھر سر سید کا کنسیپٹ بالکل چینج ہو گیا. وہ سمجھنے لگے کہ نہیں بھائی، اکٹھا رہنا ممکن نہیں ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سر سید نے 2 الگ ملکوں کا تصور پیش کیا جو تحریک پاکستان کی بنیاد بنا. ان کے خیالات اور کام کرنے کے انداز نے ہندوستانی مسلمانوں کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں مدد کی. اب آپ کہیں گے سر جی لمبی کہانیاں بتا رہے ہو، 3 نمبر کا لانگ شارٹ کوسچن ہے، موٹی موٹی باتیں آپ ذہن رکھیں گے، 3 سنٹینس بتانے ضروری ہیں. تعلیم اور ترقی ان کی توجہ نے پڑھے لکھے مسلمانوں کی ایک نئی نسل پیدا کی جو دنیا کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتر طور پر تیار تھے. اور آپ کو پتہ ہے یہ وہی پھر لوگ تھے، مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر، بڑے بڑی ہستیاں جنہوں نے آگے جا کر تحریک پاکستان اور اس سے پہلے اہم تحریک خلافت میں اہم کارنامے انجام دیے. تو بیسیکلی ان کی ٹریننگ علی گڑھ جو تھی ایک اس ادارے میں ہو چکی تھی اس میں. تو یہ تھا جناب ایم سی کیو شارٹ کوسچن، اور لانگ کوسچن کرتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ ہم لانگ کوسچن علیحدہ ویڈیو میں کریں تاکہ آسانی ہو جائے. تھوڑا سا اس دفعہ میں نے ٹرینڈ چینج کی ہے، میں شارٹ اور ایم سی کیوز کی علیحدہ ویڈیو بناؤں گا اور لانگ کی علیحدہ بناؤں گا. تو پھر ملتے ہیں جناب تھوڑی دیر کے بعد، تقریباً 15 منٹ کے بعد لانگ کوسچن والی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی. اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.